وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج تیسرا درس ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105 کا درس۔ آج اس کا تیسرا درس ہے۔ اس سے قبل بھی اس موضوع پر کہ تبلیغ کون کرے گا، تبلیغ غیروں تک، غیر مسلموں تک دین اسلام پہنچانا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، رسول اللہ کی رسالت، قیامت، آخرت، جو دین اسلام ہے اس کے تعلیمات، اور اپنوں تک جو پہنچاتے ہیں اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنوں کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں ہم نے کل آیت قرآنیہ پیش کی۔ سورہ لقمان میں بھی رب کریم نے لقمان حکیم کی ایک بات کہ اس نے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ بیٹے نماز قائم کر اور اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روک، اور اس راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو صبر کیا کر۔ آج اس درس میں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ چند احادیث مبارکہ کہ ہماری کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں رہ گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ نام پولیس سے اپنا کام نہ کرے، فوجی اپنا کام نہ کرے، رینجر اپنا کام نہ کرے، بس صرف کہتے نہیں میں تو یوں، تو یقیناً یہ اس کا اس پیشے کے ساتھ مذاق ہے۔ بھئی آپ نے نام کیوں رکھا؟ آپ کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر۔ حضور وہ دوائی چاہیے؟ نہیں، دوائی نہیں دیتا۔ میں اسلام آباد دن میں تھا، 2003-04 کی بات ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ایک ایسا ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، کچھ فیمس اسپتال تھا، کون سا تھا، تو میں نے بولا یہ بچے کو بڑی تکلیف ہے، ذرا آ جائے، ذرا دیکھ لے۔ بولا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے میں کسی مریض کو نہیں دیکھتا۔ اب اس کو بتا رہے مولوی سے کہ کون پوچھے گا یار۔ میں نے بولا چلو ایک وقت آنے والا ہے، اگر ہم نہیں پوچھ سکتے ہمارا پوچھنے والا تو ہے۔ تو نے کیا سمجھا کہ بس آسانی سے میں نے مولوی کو ٹال دیا، اور ڈال دیا؟ کیا ہے؟ ہاں، وہ اکثر جو ہے نا بس گپے شپے لڑکیاں اور ان کا بس وہ لگا رہتے ہیں۔ ایک تو بیمار والے بڑے پریشان ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں، اور ان کے وہی مستیاں اور وہ جو ہے نا وہ خرافات لگے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب ان کے متعلق آپ کو آج کے درس میں جو ہے نا چند احادیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو 261، یہ دوسری نمبر کی کتاب ہے۔ امام بخاری کی وفات 256 ہے اور اس کی 261 ہے۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک لے، اس کو مٹا دے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ تو اپنے زبان سے اس برائی کو مٹا دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو
دل میں برا جانے، اور یہ سب سے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ اس میں رنگنے نہیں رنگنا، اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے نا۔ حاکم وقت ہاتھ سے روکے گا، علماء ان کی نشاندہی کرے گے کہ یہ برا کام ہے، اور یہ جو ہے عوام وہ دل میں برا جانے، کیونکہ عوام کے پاس اگر وہ آگے بڑھیں گے تو فساد ہوگا، علماء آگے بڑھیں گے جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ بھی فساد ہوگا، تو کم از کم علماء تو یہ تو کہتے یہ برا ہے یہ صحیح ہے۔ حاکم وقت جو برسر اقتدار ہے اس سے پوچھے جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں روکا، صرف کرسی اس لیے تو نہیں ہے نا کہ بیرون ملک میں بنگلے بناؤ، عوام کی خدمت کے لیے نا۔ دوسری حدیث آپ کو سنا دوں، حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، امیر حمزہ بن عبد المطلب، پیارے قائد و جان کے پیارے چچا جان، یہ کیا ہے؟ سید الشہداء، جو جنگ احد میں شہید ہوا۔ اور وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی شہید الشہداء ہے، یہ بھی سید الشہداء، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا افضل جہادی، ابو داؤد کی روایت تھی۔ پیارے قائد و جان نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، اس نبی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے۔ قال عیسیٰ علیہ السلام کا من انصاری اللہ، قال حواریون نحن انصار اللہ، اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، سو جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے علاوہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کرنا کہ بروں کے رنگ میں رنگ جائے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نااہل لائے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی، یہ جو آیت سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا بھی قبول نہیں۔ اگر تم نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا امر بالمعروف پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اور تم مظلوم بن کے رہو گے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر میں اکثر سناتا رہتا ہوں 279 کہ تم ظلم نہ کرو، تم مظلوم نہیں بنو گے۔ پہلے تم ظلم کرتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی حضور علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہو، پھر جو ہے نا جب تم پر اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو پھر کبھی کس کی شکایت کرتے ہو، کبھی کس کی شکایت کرتے ہو۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے، وہ علماء کے مجالس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت کی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کو اتباع حق پر لازم کر لے، لیکن ایسے نہ کرے، کیوں کہ وہ ملعون، کیوں وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، وہ بندر و خنزیر کیوں بنائے گئے کہ وہ برے کام کرتے تھے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو جو لوگ
جو بندروں کا واقعہ، وہ لوگ بچ گئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جو بدکار ہے، شراب خور ہے، جو بڑے بڑے، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ فقد استقم، ایمان تکمیل پہ کب پہنچتا ہے کہ تو محبت بھی اللہ کے لیے کرے اور تو نفرت بھی اللہ کے۔ ہم اپنے جان کے لیے، دنیا کے لیے محبت بھی کرتے ہیں، اور اپنے جان اور مال اور پھر قواریت کے لیے نفرت بھی کرتے ہیں۔ ہم تو نفس کے لیے وہ کر رہے ہیں نا، یہ کوئی اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے، انا کے مسائلوں میں لگے ہوئے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 105 سورہ مائدہ، کہ تم پر لازم ہے اپنی جانوں کی حفاظت، تمہیں تکلیف نہیں دے آئیں گے وہ جو گمراہ، لا یضرکم من ضل، تمہیں تکلیف وہ نہیں دیں گے جو بھٹکا، کہ جب تم ہدایت پر ہو، اور یعنی خود صحیح رہو، دوسروں کا تمہیں نقصان نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تم ہدایت پر ہو تو وہ دوسرے لوگ تمہیں تکلیف نہیں دے پائیں گے، تم انہیں تبلیغ کرتے رہو۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں تو ان سے الگ ہو جاؤ، پھر عذاب آنے والا ہے۔ ظالم کو ہم تو ظالم کو تقویت دیتے، مزید تقویت دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایمان اسی کا نام ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، جو شتر بے مہار ہے، بس اب جو بھی کرو۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بڑے بڑے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، یہ میری پارٹی ہے، تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میں اس کو تقویت دیتا ہوں، میں ان کے لیے وہ کرتا ہوں کہ قبر میں میرے کیا حال ہوگا؟ دین سے دور ہیں، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں ہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم پر ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم سے مسلمان ہوں گے۔ آج ہم پر ڈاکو، یہ جو ڈکیتیاں ہوتی کون ہیں؟ کیا ہندو آئے ہوئے ہیں؟ کیا عیسائی آئے ہوئے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ برے اعمالوں کا رزلٹ ہے۔ اور فرمایا پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے، اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ حق کہنا اس کی کہ موت کو آگے نہیں کر سکتا، موت آپ کی وقت پر آئے گی، تو اپنی بات کہہ دے۔ تمہارے رزق میں وہ کمی و زیادتی نہیں کر سکتا۔ آپ بولے نوکری چلے گی، کچھ بھی نہیں تمہارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ فلاں شہر کو جاؤ اور اس شہر والوں کو الٹ دو، فلاں شہر میں جاؤ اس کو الٹ دو، عذاب میں مبتلا کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شہر کو الٹ دو،
وہ بندہ میری وجہ سے ایک ساعت کے لیے بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی ناراض نہیں ہوا، میری نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو تو برا ہونا چاہیے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا، میں نے بولے نہیں، میرے باپ کی فیکٹری کوئی خراب کرے، کاروبار خراب کرے، میرا کاروبار خراب کرے، مجھے غصہ آتا ہے، اور میرے رب کے دین کو، میرے نبی کی شریعت کو، میرے نبی کی سنت کو کوئی آگ لگا دے، بدعات بیتا کرتا ہے، ولیمے کو جو ہے نا وہ ہندو اور غیر مسلموں کا تماشا بنا لے، اور میں بھی جا کے آگے انجوائے کیا، مریانی بڑی اچھی تھی، شرم آنی چاہیے تمہیں مولوی، بے شرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الٹ رہی ہے، تو جو ہے نا اتنا بڑا مسکرا کے، تمہیں 1000-2000 روپے کی لالچ ہے، بھوک سے مر جائے گا۔ بولے سب سے پہلے اس پر یہ عذاب مبتلا کرو، صرف یہ دین نہیں ہے کہ میں نیک ہوں بس، دوسروں تک بھی تو دین پہنچانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کوئی رحیم اور کریم ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا مکے والے ان کے خاندان والے نہ تھے؟ پھر کیوں ان سے لڑے، کیوں ہجرت کی؟ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نبی تھے، کہ تم غلط کر رہے ہو، تم بتوں کو پوج رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کے سامنے سر سجود ہونا چاہیے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے صلح کر لی ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا عذاب نازل ہوگا۔ یہ بہت ساری حدیث مبارکہ ہے کہ دیکھیں دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم میں سے تم پر لوگ مسلط ہوں گے، نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا عام فریضہ ہے، کیا؟ امر بالمعروف اور نہی المنکر۔ بعض لوگ مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ بھی سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے علاوہ کوئی کتنے بھی گناہ کرے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کام۔ ارے بھائی یہ دو الفاظ ایک ساتھ ہیں، کون سے؟ امر بالمعروف اور نہی المنکر۔ آپ یہ امر بالمعروف، یہ میٹھی میٹھی بات تو کہہ دیتے ہو، یہ بری بات بھی کہہ دو، یہ منکر بات بھی کہہ دو نا کہ یہ کام برا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ آپ قوت پیدا کریں نا ممبر پر بیٹھ کر کہ دیکھ نمازی کے لیے تم کہتے ہو آؤ نماز پڑھو، ماشاءاللہ نمازی سے اللہ راضی ہے، نمازی کی رزق میں برکت ہے، نمازی کے لیے یہ ہے، نمازی کے لیے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تو نمازی نہیں ہے تو تیرا ٹھکانہ ہے غیہ ہے، اور تیرے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 کتاب التہجد حدیث نمبر 1144، یہ بھی سنا دیا کرو۔ اچھی اچھی باتیں سنا رہے ٹھیک ہے اچھے، لیکن ہم خود قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے توجہ سے نہیں پڑھا ہوگا، اللہ توجہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 50 مرتبہ ترغیبات اور ترہیبات کا مقابلہ کریں تو تبشیر خوشخبری 50 میں 10 مرتبہ ہے، اور انذار ترہیب وعید وہ 40 مرتبہ ہے۔ اور آج ہم چونکہ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ قرآن کا طرز بیان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام انہوں نے کیسے تبلیغ کی۔ آج تو بس اپنے طرف سے جاہل کھڑا ہوگا، وہ آپ کو کہے گا نہیں تو تقریر یوں کر۔ آپ بھی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، کیا اس کو تقریر نہیں آتی کیا؟ یہی تو تقریریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ والی تقریر نہ کریں، ہاں وہ والی تقریر کر۔ جو ہفتے میں ایک دن آئے وہ نمازی بھی خوش ہو، آج تو سجی نے جنتی بنا دیا۔ عید کے دن جو آتا ہے اختر گلو، جمعے کے دن جو آتا ہے نا جمعہ گلو، ہاں بڑی رات میں آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں رات کو 2 بجے صلاۃ تسبیح ہوگی، پوری مسجد بھر گئی بھائی۔ صبح کے دیکھے تو کیا کہتے ہیں امام صاحب نے بخشوا دیا۔ میرے جیسے امام ہونا چاہیے کہ اس کو بولا ارے تمہارے نفل قبول ہی نہیں ہے، ہاں فرق مراتب نہ کو نہ زندیق باشی، تو زندیق ہے، فرض کو چھوڑ دیا۔ بولا ہے فرض ایک آیا بولا آپ نے نفل نہیں پڑھائی، میں نے بولا میں نفل نہیں پڑھا تھا۔ بولے یار میں اتنے دور سے مغرب کی نماز، بولا وہ تو روزانہ ہوتی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب اس کو کسی مولوی نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ بھائی یہ نماز اگر تو نے پوری زندگی بھی نفل نہ پڑھی تو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے، اور فرض ایک دن بھی نہ پڑھی تو دیکھ لینا، اگر اس قضا کرنے کو تو نے جائز سمجھے گا کوئی مطلب، تو ایمان سے بھی گیا، گناہ سمجھے گا قضا کی پھر بھی ایمان تو ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا تو ایمان رہے گا، گناہ کو حلال سمجھے گا کہ جائز ہے تو گیا۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، یہ کون ہے؟ ذرا اس پر گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر ان کی تعلیمات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔